الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہود کا ذکر چل رہا ہے اور اسی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، پلان ہے، کس چیز کا؟ لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو منہوں سے نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اللہ کی روشنی کا چراغ گل کرنا چاہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. یعنی ایک تو اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش یہودیوں کی طرف سے ہے ہمیشہ سے، اور دوسرا جو باقی کفار بھی ہیں وہ بھی اللہ کے نور کو بجھانے کے درپے ہیں، اور جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان پر بھی اگر آپ غور کریں، یہ فلسفیانہ مذاہب جو ہیں، یاد رکھیے گا، یہ پرانی گریک میتھولوجی اور چائنیز میتھولوجی، ہندو میتھولوجی، ایرانین جو میتھولوجیز ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ فلسفیانہ مذاہب ہیں، اور ان سب کا جو حاصل ہے وہ شرک ہے. اللہ کے نور کو بجھانا ہے، اللہ کی روشنی کو مٹانا ہے، اور زمین پر بت پرستی اور شرک کو رواج دینا ہے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مغفور، یہ علامہ اقبال کے کلام کے مشہور شاعر ہیں، اور ان کا بہت مطالعہ ہے، اور وہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا کہ سیرت پر اور تاریخ مذاہب پر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھی ہو، اردو میں یا انگریزی میں، اور فلسفے کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1200 سال کا جو وقت ہے تاریخ انسانی میں، یہ انسانی ذہن کے موسٹ فرٹائل سال ہیں. 1200 سال جس میں انسانی ذہن نے بہت کچھ کریٹ کیا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے نام ہمیں یاد ہیں فلسفیوں کے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، کنفیوشیس ہے، پھر جس کا ذکر ہے علامہ اقبال کے اشعار میں کہ وہ مارکس کو ایک اور جو وہاں فلسفی ہے کہ جس کے نظریات جو تھے کارل مارکس سے ملتے جلتے تھے. ہاں، حکیم مصدق، یہ یونان کا رہنے والا تھا،
وہاں سے یہ ملک بدر کر دیا گیا اپنے نظریات کی وجہ سے، پھر ایران میں آ گیا اور پھر ایران میں اس کو پھانسی دی گئی، موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بہت بڑا فلسفی تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ زن، زر اور زمین یہ کامن پراپرٹی ہونی چاہیے، سب کو اس پر ایکول ایکسیس ہونی چاہیے۔ ماسک کا بھی تصور کچھ ملتا جلتا ہے کہ جو وسائل ہیں بڑے، وہ جو ہیں وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہونی چاہیے، وہ افراد کی ملکیت نہیں ہونے چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، یعنی حکیم مصدق کی روح جس میں ظاہر ہوئی ہے، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار، علامہ اقبال اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ایک ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ تو اس کا دوسرا مسئلہ تھا کہ نیست پیغمبر ولیکن دل بغر دارت کتاب، کہ اس نے پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن پیغمبروں ہی کی طرح وہ بھی ایک کتاب بغل میں لے کے آیا ہے، داس کیپیٹل کے نام سے اس کی جو کتاب تھی، جس نے دنیا میں بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ پیدا کیا ہے فکر کے اندر، سوچ کے اندر۔ تو ان 1200 سالوں میں انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا، اور اس کے بعد جتنے بھی نئے نئے فلسفے آ رہے ہیں، جیسا کبھی میں نے مثال دی آپ کو کہ مارکس کو علامہ اقبال حکیم مصدق ہی کے فلسفے کی ایک نئی پریزنٹیشن قرار دیتے ہیں، تو یوسف چشتی صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی نئے فلسفے آئے ہیں، it's the same old wine which is being presented in new bottles with new labels۔ شراب وہی ہے لیکن اب نئی بوتلوں میں پیک کر کے اور نئے لیبلز کے ساتھ، نئی اصطلاحات کے ساتھ، نئی ڈیفینیشن کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، لیکن اندر روح جو ہے وہ وہی ہے۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اچھا، اب یہ نور کو مکمل کرنا جو ہے یہ کس طرح ہے نا، یعنی اگر آپ ڈمر لگا دیں کسی بلب کے ساتھ تو جب اب سے آپ بالکل ڈم کریں گے پھر آہستہ آہستہ اس کی آپ روشنی بڑھائیں گے تو اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ پیغمبرانہ تعلیمات کو کا پورا پروفائل جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں تو یہ پیغمبرانہ روشنی جو ہے، یعنی اللہ ہی کا نور تھا وہ، جو مختلف پیغمبروں کو مختلف اس کی ورشنز عطا کی گئیں، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی انٹینسٹی بڑھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت نوح ان کا بار بار ذکر ہے قرآن مجید میں، پھر حضرت ہود، حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ ان کو اگر آپ ٹریس کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو 3 رسول ہیں وہ صرف عقیدے کی دعوت لے کر آئے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ امین، ٹرسٹ وردی، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس خدمت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میری کمپنسیشن تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بالکل ڈٹو دعوت ہے نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی اور صالح علیہ السلام کی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام سے پھر اس انٹینسٹی میں اضافہ شروع ہوا اور روشنی بڑھی، یعنی جب اس مسجد میں بالکل اندھیرا ہوگا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک پیسیج خالی ہے یا یہ پیسیج جو ہے وہ خالی ہے، ممکن ہے میں آپ سے ٹکرا جاؤں، کیمرے سے ٹکرا جاؤں، لیکن ہلکی سی بھی روشنی آ جائے گی
تو اس سے یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ زمین پر یہ کہاں سے صف گیلی ہے اور کہاں اس پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو پاؤں میں چبھ سکتی ہیں، لیکن بہرحال موٹا موٹا نظر آ جائے گا کہ وہاں ایک پلر ہے، ادھر سے ایک راستہ ہے، ادھر سے بھی ایک راستہ ہے، ادھر سے بھی ایک راستہ ہے۔ جب روشنی بڑھے گی، آپ اس کی انٹینسٹی بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز صاف نظر آنی شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے بھی صاف پہچانے جا سکیں گے، ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی سکیں گے، اور یہ بھی نظر آئے گا کہ صف جو ہے کہاں ایسی ہے کہ اس پہ پاؤں رکھا جا سکے، کہاں جو ہے وہ پاؤں نہیں رکھنا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو اب اس میں ایک ڈائمنشن ایڈ ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ اس سوسائٹی میں جو ایک پرورشن آ گئی تھی کہ مرد جو ہے وہ مردوں ہی میں دلچسپی لینے لگے تھے جنسی لحاظ سے، اب اللہ کے پیغمبر کی روشنی نے اس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا، روشن کر دیا کہ یہ بھی کام غلط ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں بھیجے گئے، جو دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی شمالن جنوباً بھی اور شرقاً غرباً بھی جو راستہ چلتا تھا اس کے جنکشن پر واقع تھا، اور ان لوگوں نے اپنی وہاں پر دکانیں بنا لی تھیں، ہب بنا لیا تھا، اور ایکا کر دیا تھا کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، یعنی 1 میٹر کے پیچھے ہم 4 سینٹی میٹر جو ہے وہ کم کریں گے، اور 1 کلو کے اندر ہم 50 گرام جو ہے وہ ہر شخص مارے گا۔ اب جب ایکا ہو جاتا ہے تو پھر گاہکوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں لے کے جانا ہے۔ اس پر جو ہے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک پیغمبر نے ایڈریس کیا اس مسئلے کو کہ یہ تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا بڑا فضل ہے تم پر، کوئی مجبوری تو نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی ہے کہ ایک ریڑھی والا پھل لگا کے کھڑا ہے، رات 10 بج چکے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ صبح تک یہ کیلے جو ہے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، تو اگر آپ درجن بھر کیلے لیتے ہیں، اس میں 2 گلے ہوئے بھی ڈال دے تو شاید اللہ بھی اس کو معاف کر دے کہ چلو مجبور ہے۔ لیکن ایک کھاتا پیتا آدمی وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو پھر اس کا جرم زیادہ ہوگا۔ تو حضرت شعیب نے یہ کہا کہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک قوم نے دوسری قوم کو غلام بنا رکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غلام کو ریسکیو کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت برج کی تھی، تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینا، اور یہ جو کہا نا واللہ متم نوری، یعنی اہل کتاب بھی اور باقی مشرکین بھی وہ سب ہی اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ہدایت کے پیغام کو، اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ وہ نور کون سا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیے کہ انسان جو ٹھوکریں کھانی تھی وہ کھا چکا، لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ فائنل رہنمائی دے دی جائے۔ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، دا گائیڈنس دے کر، یعنی مکمل ہدایت دے کر، وہ نور مکمل ہو گیا، ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دے۔ الہدیٰ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الہدیٰ ہدایت، ایک ہے ہدن ڈائریکشن، ایک ہے الہدیٰ دا ڈائریکشن۔ ان دونوں میں آپ انگریزی میں فرق سمجھتے ہیں کہ اے اور دی کے اندر کیا فرق ہے، کہ دی جو ہے وہ پوری کلاس کو کور کرتا ہے۔ دا ڈاگ از اے فیسفل اینیمل، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مخصوص کتا نہیں، بلکہ کتے کی پوری نسل جو ہے اس کے لیے دی استعمال ہو رہا ہے۔ تو الہدیٰ دا گائیڈنس، اور اس کے ساتھ فرمایا دین الحق،
دین کا لفظ جو ہے یہ بڑا کثیر المعانی استعمال ہونے والا عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے بنیادی معنی بدلے کے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. لیکن دین کا لفظ راستے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لکم دینکم، یہ آیت بھی آپ کو یاد ہے، سورۃ کافرون کی آخری آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. آپ انگریزی ترجمے میں دیکھیں گے یو گو یور وے اینڈ لیٹ می گو مائن. چلیے، پھر یہی لفظ جو ہے یہ قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال قانون کے معنوں میں سورہ یوسف میں ہوا ہے. کہانی آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی، کہ وہ مصر کے ایک بہت بڑے وزیر بن گئے تھے، بہت بڑے وزیر جن کے کنٹرول میں ساری سوئل ریسورسز تھی. لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے، اور وزیر جتنا بڑا ہو جائے وہ ہمیشہ بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے. قانون کس کا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن ایسی کوئی پروین ان کے پاس نہیں تھی کہ جو لوگ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں ان میں سے جس کو چاہے روک لیں. ایک ہی صورت تھی کہ ان میں سے کوئی چوری کرے تو چوری کے بدلے میں اس کو بٹھا لیں، اریسٹ کر لیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیسے کیا. فرمایا ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی. قید کے معنی ہوتا ہے ترکیب، چال. تو ہم نے یوسف کو یوں ترکیب سجھائی. کیوں؟ ما کانا لیاخذ اخاہ، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون میں. وہ ترکیب آپ کو معلوم ہی ہے کہ اپنا سامان جو ہے کوئی خاص اس کے تھیلے میں رکھ کے وہیں سے برآمد کر لو، یا ایسے تھانے دار کرتا ہے کہ ایسے کر لو. اب ویسے یوسف علیہ السلام ایسا کرنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ بظاہر ایک دھوکے کا معاملہ تھا، لیکن جب مالک کہے کہ کرو تو کرنا پڑتا. تو ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی کہ تم یوں کر لو، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں کوئی پروویژن اس کو پکڑنے کا نہیں تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا جا رہا ہے؟ دین الحق، ایک پورا دین، سچا دین، حق کا دین. اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا یہ دو چیزیں دے کر؟ الہدیٰ تو قرآن مجید ہو گیا نا. اب دین حق کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں آپ سنت و سیرت کا اضافہ کر لیں تو وہ دین اسلام بن جاتا ہے. دین اسلام صرف قرآن نہیں ہے، دین اسلام صرف حدیث نہیں ہے. قرآن مجید ایز گائیڈنس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت، ان دونوں کا ملا لیں تو وہ پورا دین حق ہے. تو ہم نے بھیج دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ ود دا قرآن اینڈ اسلام. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین کو کل کے کل دین پر. اب یہ سارا جو ہے وہ اٹ اور ہی استعمال ہو رہا ہے، ہی ہم اٹ، ہی ہم اٹ. اچھا، اب اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے. اب کئی مترجمین نے مانا ہے کہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو، کیونکہ وہ بھی ہی. کئیوں نے کہا کہ تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے دین کو، اور کئیوں نے ترجمہ کیا تاکہ رسول غالب کر دیں دین اسلام کو، الگ دین کلہ ہی، ہر دین پر، یعنی کل نظام زندگی پر، کل قانون پر. اب گرامیٹیکلی جو اصول ہیں گرامر کے، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب اس طرح کنفیوژن ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی ضمیر سے قریب ترین ناؤن پڑا ہوا ہے وہ اس کا مرجع مانا جاتا ہے. تو یہاں اس میں آپ دیکھیں گے
هو الذی ارسل رسولہ، رسولہ جو ہے یہ ناؤن ہے نا، اب اس کے قریب ترین مرجع مانا جائے گا لی یظہرہ، لی یظہرہ کا فاعل مانا جائے گا اس کو، اور دوسرا دین حق، تو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین کو کل نظام زندگی پر، کل دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب اس میں فرق کیا پڑے گا؟ یعنی اس سورت کا جو سارا کا سارا عمود ہے اس کو نوٹ کریں۔ 5ویں آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اس کے ساتھ ہی تقاضا کیا کہ اب تم اس تورات کو اپنے ہوم لینڈ کو فتح کر کے جا کے اس پر قائم کرو۔ لیکن 5ویں آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ قوم نے انکار کر دیا کہ اذهب ربک، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کام نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام میں کوئی کمی تھی، نو، وہ اللہ کے انتہائی ضرورت کرتے پیغمبر تھے، لیکن قوم نے ساتھ نہیں دیا، لہذا کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اسائنمنٹ دی گئی کہ تم اب اپنا ہوم لینڈ مکہ فتح کرو اور وہاں پر اس دین حق کو جا کر قائم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جان نثار عطا کیے، ساتھی عطا کیے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ فرق جو لیڈر ہے اس کا نہیں پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر۔ فرق کہاں پڑا؟ ساتھیوں پر پڑا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی اس کا یہی مفہوم سمجھ دے، تاکہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی امید لگا کر بیٹھ جاتے اور خود کوئی محنت نہ کرتے، اور صحابہ کرام بھی کوئی محنت نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مفہوم دیا کہ اللہ نے مجھے یہ دین اور یہ قرآن اس لیے دیا ہے کہ میں اس کو بالفعل اللہ کی مدد سے ایک ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اور ایک ہے اللہ پر چھوڑ کے بیٹھ جانا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے ایفرٹ کی، اللہ راستے کھولتا چلا گیا، ایک جگہ آ کے بالکل بند ہو گیا، اور پھر اللہ نے ایک نیا راستہ کھول دیا، مدینہ کا راستہ کھول دیا، اور پھر مدینہ منورہ میں جہاں غزوہ بدر میں فتح نصیب فرمائی اور غزوہ احد میں شکست بھی ہو گئی۔ لیکن ہمت نہیں آ رہی، آپ نے گیو اپ نہیں کیا، آپ نے بلکہ آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو ہے وہ کروا دیا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا کہ، اور یہ شریعت جب آتی ہے، جب بھی آتی ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے یہ قائم ہو۔ واضح و نصیحت اور چیز ہے، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کا کام کیا تھا؟ واضح و نصیحت۔ یعنی یہ آیت قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ آئی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہاں آئی ہے؟ نمبر 1 سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ کی جو ہے وہ بھری پڑی ہے کس سے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد سے۔ اسی کے اندر وہ آیت ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید اور اسلام دے کر، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ پھر سورۃ فتح، اور آپ جانتے ہیں سورہ فتح میں سیرت النبی کے کس واقعے کا ذکر ہے؟ یاد کہ نہیں کچھ؟ صلح حدیبیہ کا۔ اب صلح حدیبیہ کیا تھی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے
مکہ مکرمہ گئے لیکن انہوں نے عمرہ تو نہیں کرنے دیا، لیکن یہ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور اگلے سال آ کر آپ عمرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا کہ فتح ہو گیا، بڑی واضح فتح ہو گئی، اللہ کی نظر میں تو تھی نا فتح۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محسوس کر رہے تھے کہ اٹس اے گریٹ بریک تھرو۔ کیوں؟ یعنی عام جو ہم لوگ جو ہیں، جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہمیں شاید یہ ایک بڑا یعنی بیکار سا ایشو معلوم ہوتا ہو کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پولیٹیکل سائنس کے یا انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے سمجھنے والے تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن عام لوگ نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر آپ صلح حدیبیہ کو سامنے رکھیں کہ پرائر ٹو دیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت کی حیثیت سے ریکگنائز نہیں ہوئے تھے، بلکہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں ایک دہشت گرد کی حیثیت سے، ٹیررسٹ کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ قریش نے صلح حدیبیہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی طاقت تسلیم کر لیا کہ جس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کر معاہدہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا۔ تو سورہ فتح میں بھی وہی اللہ کے دین کا غلبہ، فتح مبین اس کا مین مضمون ہے، اور اس کی آخر میں بھی لاسٹ بٹ ون آیت یہی آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، یعنی یہ غالب ہو کر رہے گا۔ بنیاد بنا دی ہے میں نے، تمہیں ریکگنائز کروا دیا ہے، قریش کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں، اب فتح بھی ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری مرتبہ اس پوری صورت کے جو سینٹرل آیت ہے اس کے اعتبار سے، اچھا اس آیت مبارکہ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس آیت کے گرد گھومتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اسلامی انقلاب کی بنیاد قرار دیا ہے، اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکوں کو قرار دیا ہے کہ اگر آپ یہ آیت نہیں سمجھتے آپ کو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ یعنی سیرت النبی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے، اور ویسٹرن جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے اس کو نمایاں بھی کیا ہے۔ مثلا ایچ جی ویلز کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ معاذ اللہ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین۔ محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام رہے، ہاں ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت سے، ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے، مدبر و سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے۔ مونٹگومری واٹ ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، اور ہمارے ہاں جو پہلی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہوئی تھی حکومت کے سطح پر غالباً، اس میں جو چیف کی نوٹ ایڈریس کرنے کے لیے اسی کو بلایا تھا کہ اس نے سیرت پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ اینڈ محمد ایٹ مدینہ، اور اس میں وہ ایک کنٹراسٹ دکھاتا ہے کہ مکہ میں جو محمد تھا وہ اور تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے، اور مدینے میں جو محمد ہے وہ اور ہے۔ جتنے بھی تعریفی کلمات ہو سکتے ہیں وہ سارے اس نے استعمال کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ہر قدم پر وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، قدم قدم پر آپ کو کامیابی ملی۔ ان جیسا سیاستدان، ان جیسا مدبر، ان جیسا معاملہ فہم کو پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا، باقی مکی زندگی میں آپ نے صرف دعوت دی، کوئی نعرہ نہیں لگائے، یہ اعلان نہیں کیا کہ میں یہاں پر حکمرانی قائم کروں گا اور اللہ کا دین کو قائم کروں گا، یہ بات نہیں کی۔
لیکن دعوت دیتے رہے، ماریں کھاتے رہے، اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ جب تم دعوت دے رہے ہو کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دو، ادھر بھی مار لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت کی سٹیج ہے. دعوت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ دعوت دیتے ہوئے وائلنٹ ہو جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. پھر لڑائی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جائے پھر تو اینڈ نہیں ہوتا. دعوت آپ دینا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی مائلڈ اینڈ مائلڈ. تو مدینہ منورہ میں آپ دعوت دے رہے تھے، آپ اس معاشرے میں سے اس کو بلو کر مکھن نکال رہے تھے، اور وہاں سے مکھن نکالا اور آپ لے کر چلے گئے مدینہ منورہ. اور پھر وہ جو سینٹرل کور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا وہ مہاجرین تھے. ان کے گرد پھر ایک اور حلقہ بنا وہ انصار کا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت لینے والے اور پہل کرنے والے مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، یہ ہے اصل جماعت. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک جذبے کے ساتھ، احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو آپ کی زندگی گول اورینٹڈ تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ابتدائی وحی میں بتا دیا گیا تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. لیکن اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی اللہ کی رہنمائی میں وہ کیا تھی کہ ابھی نہ اس کے نعرے لگانے اور نہ ہی تلوار اٹھانی ہے. تلوار تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارنا. اور یہی کیا صحابہ کرام نے. تو آپ کی پوری سیرت جو ہے اگر یہ آیت سامنے ہو تو بالکل انٹیگریٹڈ نظر آتی ہے کہ آپ نے ہر قدم رائٹ مومنٹ پر اٹھایا. صبر و استقامت کے لیے اور پیسو ریزسٹنس کے لیے رائٹ مومنٹ اور پلیس کون سی تھی؟ مکہ. اور وقت کون سا تھا؟ جب تک آپ ریکگنائز نہیں ہوئے. یعنی آپ غور کیجئے نا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ نعرے لگانے شروع کر دیے ہوتے صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں ہم اللہ کا دین قائم کریں گے، تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی تھی جو محسوس کر رہی تھی ہاں یہ بیچارے مظلوم ہیں، کیا جرم ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، کیا غلطی ہے اس میں، کیا برائی ہے اس میں، اور یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، کہ تم تشدد کیوں کر رہے ہو ان پر. اگر یہ ثابت کر دیتے مکے کے قریش جو سرداران تھے قریش کے، وہ ثابت کر دیتے پبلک کے سامنے کہ واقعی یہ تمہارا یہ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے فرعون کہتا ہے نا کہ اپنے درباریوں سے کہ یہ 2 جادوگر جو ہیں یہ آئے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کر. یہ سیاسی بیان تھا، حالانکہ وہ پہچان گیا تھا کہ اللہ کا رسول ہے اور یہ نشانیاں جو دکھا رہا ہے یہ واقعی معجزات ہیں، لیکن اس نے پبلک کے سامنے کیا کہا؟ یہ کہا. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نعرے لگاتے تو وہیں پر آپ کی وہ ساری تحریک جو اس کو کرش کر دیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیکلی اس مقصد کے حصول کے لیے اب کیا صحیح ہے؟ پیسو رہنا، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، نہیں اٹھایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک الٹرنیٹ بیس عطا کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھیڑا مکے والوں کو. کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ نے پہلے 6 ماہ کیا کیا؟ یہ بھی وہی رائٹ ایکٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. آپ نے اپنی پوزیشن مضبوط کی، مسجد نبی بنائی، میثاق مدینہ کیا، مواخات قائم کی، مہاجرین اور انصار کی مواخات، بردرہڈ، کہ ایک مہاجر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. ٹیک کیئر آف ہم. پھر مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جوائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ، کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ ہوگا
تو سب مل کر دفاع کریں گے، کوئی باہر سے آنے والے کی مدد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا کام مسجد نبی کا بنانا۔ جب یہ 3 کام ہو گئے 6 ماہ کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو عرب میں اپنی پریزنس کا احساس دلایا۔ ویری امپورٹنٹ، کہ تجارتی راستوں پر اپنے مسلح دستے جو ہے وہ کھڑے کیے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ قریش کے قافلے گزریں اور وہ واپس جا کر بتائیں کہ ہم نے تو فلانے کو مسلح کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ پیغام کیا دینا تھا؟ میں زندہ ہوں، مر نہیں گیا، اور میں تمہارے تجارتی راستے بلاک کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو مختلف قبائل تھے عرب کے، ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجا کہ میرے الائز بن جاؤ، اور کسی نے معذرت کی کہ تمہاری دوستی جو ہے وہ چونکہ قریش کے ساتھ ہے، اور قریش پورے عرب کے بدماش ہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے دوسری پیشکش کی کہ پھر نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو، کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو تم بیچ میں نہیں آؤ گے، نہ میری طرف نہ ان کی طرف۔ یہ بہت بڑا آفینس تھا، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ رائٹ مومنٹ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 قدم اٹھائے۔ نتیجہ کیا لگتا؟ قریش کو بھی کھٹک گئی، کیوں؟ کچھ کرنا پڑے گا، لہذا وہ 1000 کا لشکر جو آیا ہے بدر میں لڑنے کے لیے، وہ اس وقت آیا ہے۔ تو یہ آپ کی پوری سیرت وہ فیلڈ ایٹ مکہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکسیڈیڈ ایٹ مکہ اینڈ سو ڈیڈ ہی سکسیڈ ایٹ مدینہ۔ تو کیونکہ بھیجا ہی اللہ نے اس مقصد کے لیے تھا۔ اب یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ آ رہے ہیں، لیکن اس سے قریب کا بھی کوئی لفظ کسی اور نبی کے لیے نہیں آیا۔ نبی کے لیے کون سے الفاظ آئے ہیں؟ انبیاء کرام کے لیے نذیر، بشیر، دائی، گواہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ بھی آئے سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک گواہ بنا کر، اللہ کی گواہی دینے والے، اور ایک خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ایک خبردار کرنے والا بنا کر، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر۔ یہ سارے نبیوں والا کردار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ان سب سے ابو یہ جو حیثیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ دین اسلام کو غالب کر دیں۔ یہ سارے اس کے سٹیپس تھے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ دعوت دینا اور پیسو رہنا، پیسیولی ریزسٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا دور آیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پہلے کیا فرمایا تھا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن مجید، سیرت رسول، سنت رسول، دین کا علم، فقہ، یہ نور ہے۔ اور کافر کو قرآن مجید کی تعلیم، سنت کی تعلیم، فقہ کی تعلیم بری لگے گی، لیکن مسلمان اس کو پسند کرے گا۔ کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ کوئی دارالعلوم دیکھے گا، کوئی ناظرے کا مدرسہ دیکھے گا، کوئی حفظ کا مدرسہ دیکھے گا، تو کہے گا جی میرا بھی حصہ پالو۔ لیکن کافر کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ مسلمان بہت پھیل رہے ہیں، اسلام بہت پھیل رہا ہے۔ لیکن وہاں کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ شخص کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، خواہ اللہ کو جتنا مرضی مانتا ہو، آخرت کو جتنا مرضی مانتا ہو، جتنا مرضی نیک ہو، لیکن کافر کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ مشرک کون ہے؟ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اس کی ذات میں شریک، اس کی صفات میں شریک، اس کے حقوق و اختیار میں شریک، سب کے کیا ہیں؟ یہ شرک کرنے والے ہیں۔ لیکن دین کی اصطلاح میں مشرک جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ کہا جاتا ہے پیگنز کو، قریش کو، اہل عرب کو، اہل کتاب کے مقابلے میں۔ یہ واضح ہوتا ہے جا کر سورہ بینہ میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین،
کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، تو دو قسم کے کافر ہو گئے، مشرک کافر اور اہل کتاب کافر۔ کامن چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک ہے ایکٹ آف شرک، کہ کوئی شرک خواہ کوئی مسلمان بھی شرک کرے گا تو وہ مشرک قرار پائے گا۔ سورۃ یوسف کے آخر میں ہے غالباً کہ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت نہیں مانتی مگر اس طرح کہ وہ ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب مسلمان ہونے کے باوجود بھی کوئی مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شرک جو ہے یہ ہماری عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، دیندار لوگوں میں پایا جاتا ہے، جس کی میں مثال دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کو مذہبی سطح پر ماننے والے، نماز روزہ کرنے والے اللہ کے احکام کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بڑی اتھارٹی نہیں سمجھتے اللہ کو، معاشرے کو، بازار کو، خاندان کو بڑا سمجھتے ہیں، خاندانی رسومات ہیں۔ تو جی پھر تو ٹھیک ہے تاڑی گل کہ اللہ رسول دا حکم مغیر کہ کی کریے، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے نا، ناک تو نہیں کٹنی چاہیے، گلاں تو نہیں سنیاں جا سکتی معاشرے دیاں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب معاشرہ آپ کی نظر میں، میری نظر میں بڑا ہو گیا اور اللہ چھوٹا ہو۔ اسی طرح کاروبار میں آ جائیں، ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن سود دے بغیر کاروبار ہوتا نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، ہاں بڑا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ ان سے کاروبار کریں، اللہ کب روک رہا ہے آپ کو؟ جب آپ کہیں گے کہ او دا پیسہ میں نے لے کے دے، بینک کیا کرتا کیا ہے بینک؟ یعنی آپ سب لوگ جو ہیں وہ ملازمت کر رہے ہیں نا، آپ کا پیسہ بینک میں ہے۔ اب لا کیا ہے کہ آپ کو کیش سیلری نہیں دی جائے گی، وہ تھرو بینک دی جائے گی، اور بینک سے آپ کو کبھی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو قرضہ مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے پیسوں سے آپ قرضہ نہیں نکال سکتے، لے سکتے۔ ہاں جو مل آنر ہے وہ پہلے اس کی 10 ملے ہیں، اب وہ 15 کرنا چاہتا ہے تو بینک اس کو اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی دیتا ہے کہ لو جی حاضر بالکل۔ اچھا، اب سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، مجبوری ہے، جبکہ واضح پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر میری نظر میں اللہ چھوٹا ہے اور کاروبار کے جو نارمز ہیں وہ بڑے ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے نا پتہ؟ اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس قانون وراثت کے مطابق باپ کی وراثت میں جہاں بیٹے شریک ہیں وہاں بیٹیاں بھی شریک ہیں، آپ کی بہنیں، میری بہنیں بھی شریک ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ خوشی سے اپنی بہنوں کا ان کا وہ حصہ دینے کو تیار ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے؟ اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ ہمیں اللہ کا قانون پسند نہیں۔ اچھا، اب جب اسلام آئے گا تو کافروں کو تو برا لگا گئی، مسلمانوں کو بھی برا لگے گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود، بینکاری کے سود، بینکنگ سود کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کیس پھر ریورٹ کر گیا، اس میں اپیل ہوئی اپیلنٹ بینچ میں، سپریم کورٹ کے اپیلنٹ شریعت بینچ میں، اس نے پھر وہ ریورٹ کر کے وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا۔ یعنی وہ کیرم بورڈ کی طرح کھیل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر کئی سال کر کے اب 3 سال پہلے جو ہے پھر وہ فیصلہ آ گیا، اس کے خلاف پھر اپیل ہو گئی۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں پسند نہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ تو اب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خواہ مشرکوں کو، یعنی عقیدے کے مشرک بھی شامل کر لیں، اور جو اللہ کو سپریم اتھارٹی نہیں مانتے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، ان سب کو اللہ کی حکمرانی پسند نہیں ہوگی۔ ولو کرہ المشرکون،
اس کے بعد یعنی 5ویں آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انکار کرنا تھا جہاد سے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے. اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں؟ سودے میں کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ. کہ اگر تم اس میں اپنی جان اور مال انویسٹ کرو تنجیکم من عذاب الیم، تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ سودا کیا ہے؟ وہ بزنس کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. لیکن وَأُخْرَى، اینڈ another، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی نصیب ہو جائے گی. اس کو another کہا ہے، ہاں اضافی طور پر، یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اگر تم اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، کھپاؤ گے، تو تمہیں آخرت تو ضرور ملے گی. سب سے بڑا انعام یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے. اگر صرف اتنا ہی ہو جائے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. نمبر 1 ہے. لیکن اضافی طور پر اللہ تعالیٰ جنت کے باغات بھی عطا کرے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور ان باغیچوں کے اندر گھرے ہوئے عمدہ مسکن، رہنے کے اپارٹمنٹس. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو رہی بڑی کامیابی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، اور ایک اور یعنی اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح تمہیں مل کر رہے گی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.